میں تمہاری حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور تمہیں پناہ بھی دے سکتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میری ایک شرط ہے، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ نہایت سنجیدہ لہجے میں بولا۔ لیلا نے چونک کر سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ وہ اس کے لیے مکمل اجنبی تھا، وہ تو صرف جان بچانے کے لیے یہاں آئی تھی، مگر یہ شخص اسے نکاح کی پیشکش کر رہا تھا۔ میں ایک غریب اور بے بس لڑکی ہوں، میرے ماں باپ کی جان اب بھی خطرے میں ہے، مجھے صرف کچھ دنوں کی پناہ چاہیے۔ سیٹھ حماد ہم سب کو مار ڈالے گا، خدا کے لیے ہمیں بچا لیجیے۔ لیلا روتے ہوئے منت سماجت کرنے لگی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، لمبا قد، پرکشش شخصیت اور جوان عمر۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ لیلا کے آنسو دیکھ کر وہ دھیمے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، تمہارے ماں باپ کو بھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ سیٹھ حماد مجھ تک پہنچنے کی ہمت نہیں کر سکتا، مگر میری ایک شرط ہے، اب بھی وہی ہے، پہلے نکاح، پھر تم جو کہو گی وہی ہوگا۔ اس کے بعد کوئی بھی شخص تمہیں میلی نظر سے دیکھنے کی جرات نہیں کرے گا۔ اب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، تمہاری عزت اور تمہارے والدین کی دونوں داؤ پر لگی ہیں۔ وہ بے نیازی سے کہتا وہ پلٹنے لگا کہ لیلا تڑپ کر بول اٹھی، مجھے یہ شرط قبول ہے، میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے، میں اسپتال سے بھاگ کر آئی ہوں، نہ جانے میرے ماں باپ کس حال میں ہوں گے، پلیز انہیں بچا لیجیے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، آپ کی ہر شرط مان لوں گی۔ وہ بے بسی سے روتی رہی۔ سیٹھ حماد کا خوف اب بھی اس کے دل پر سوار تھا۔ ہسپتال سے نکل تو آئی تھی، مگر اپنے والدین کی فکر اسے اندر ہی اندر توڑ رہی تھی۔ وہ قدم روک کر دوبارہ اس کی طرف مڑا۔ لیلا کا حسن غیر معمولی تھا، شفاف رنگت اور نازک قد و خال اس کے بکھرے ہوئے حلیے میں بھی چھپ نہیں پا رہے تھے۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ سیٹھ حماد جیسا ہوس پرست آدمی ایسی کم عمر اور حسین لڑکی کو پا لینے کے جنون میں کس حد تک جا سکتا ہے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ لیلا کی رضامندی سن کر اس نے اطمینان سے سر ہلایا اور اپنی ملازمہ کو آواز دی، انہیں آرام کرنے دو اور شام کی تیاری کرو، آج ہمارا نکاح ہے۔ پھر اس نے لیلا کی طرف دیکھ کر پرسکون لہجے میں کہا، میں تمہارے ماں باپ کا پتہ کرواتا ہوں، تم فکر مت کرو، مجھ سے نکاح کے بعد تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ لیلا کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ملازمہ کے پیچھے چلتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ پورا گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا، ہر چیز قیمتی اور نفیس تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی جس نے اپنی زندگی ایک چھوٹے سے مکان میں گزاری تھی۔ اتنی بڑی اور پرتعیش حویلی اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ جس کمرے میں ملازمہ اسے لائی وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ نرم روشنی، مہکتے پردے اور قیمتی فرنیچر، سب کچھ اس کے لیے کسی خواب جیسا تھا۔ وہ سارا دن اسی کمرے میں بیٹھی بے چینی سے انتظار کرتی رہی۔ شام ڈھلے جب وہ واپس آیا تو لیلا فوراً اٹھ کر اس کی طرف بڑھی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا، بکھرے بال، خوفزدہ آنکھیں اور بے چین چہرہ۔ وہ صاف گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، شاید اجنبی جگہ پر اکیلے رہنے سے ڈر گئی تھی۔ میرے اماں ابا ساتھ نہیں آئے؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ اس کے سوال پر اس نے گہرا سانس لیا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نکاح کی تیاری کرو، نکاح کے بعد تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ پھر وہی شرط دہرا رہا تھا۔ لیلا نے بے بسی سے نظریں جھکا کر سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ اس کے لیے خوبصورت سرخ جوڑا لے آئی۔ لیلا نہا کر تیار ہوئی۔ اس نے نہ کوئی میک اپ کیا، نہ ہی زیورات پہننے کا اہتمام کیا، مگر اس کی قدرتی خوبصورتی ہی کافی تھی۔ کھلے بالوں اور سرخ لباس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ جب نکاح خواں آیا تو وہ گھونگھٹ اوڑے دھیرے قدموں سے باہر آ گئی۔ دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ کم عمر اور ناسمجھ لڑکی تھی جو عزت اور والدین کی حفاظت کی خاطر ایک اجنبی شخص پر یقین کر بیٹھی تھی۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نکاح کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ نکاح کے دوران پہلی بار اس نے اپنی ہونے والے شوہر کا نام سنا، عزت خان۔ یہ نام سنتے ہی اس کا دل زور سے دھڑکا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے دھیمی آواز میں قبول ہے کہہ دیا۔ وہ عزت کو جانتی نہیں تھی، مگر اتنا ضرور محسوس کر رہی تھی کہ وہ سیٹھ حماد جیسا سخت اور گھٹیا آدمی نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں روب تو تھا مگر بدتمیزی نہیں۔ وہ جوان، امیر اور بااثر ہونے کے باوجود تحمل سے بات کرتا تھا۔ یہی بات لیلا کے دل کو تھوڑا سا سکون دے رہی تھی۔
نکاح کے بعد عزت اسے کمرے میں لے آیا۔ اس نے آہستگی سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں لیلا کے چہرے پر ٹھہر کر رہ گئی۔ سرخ لباس میں وہ کسی اپسرا جیسی لگ رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی اتنی دلکش تھی کہ عزت کے لیے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا۔ اب وہ اس کی بیوی تھی اور اس پر پورا حق تھا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف جھکا ہی تھا کہ لیلا خوف زدہ ہو کر فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے اپنے اماں ابا کے پاس جانا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں کل سے غائب ہوں۔ سیٹھ حماد میری گمشدگی کبھی برداشت نہیں کرے گا، وہ میرے ماں باپ کو نقصان پہنچائے گا، پلیز مجھے ان سے ملوا دیں، میں نے صرف ان کی حفاظت کے لیے یہ نکاح کیا ہے۔ وہ لرزتی آواز میں بول رہی تھی۔ عزت جیسے ہوش میں آیا۔ اس نے ہاتھ سر پر پھیرتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ سامنے بیٹھی ایک کم عمر لڑکی عجیب کشش رکھتی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی لڑکے کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا تھا، مگر لیلا میں کچھ تو تھا جو اسے مسلسل اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ دراصل تمہارا شک درست تھا، سیٹھ حماد نے تمہارے ماں باپ پر حملہ کیا تھا۔ جب میں تمہارے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا وہ دونوں گھر میں زخمی حالت میں پڑے تھے اور دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ عزت کی بات مکمل ہوتے ہی لیلا کے وجود پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ایک چیخ کے ساتھ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ آئی تھی جبکہ اس کے بوڑھے ماں باپ اس ظلم کا سامنا کر رہے تھے۔ میں نے انہیں اسپتال پہنچا دیا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہیں، تم فکر مت کرو، میں تمہیں ان سے ملوانے لے جاؤں گا اور جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو انہیں اپنے گھر لے آؤں گا، پھر سیٹھ حماد جیسا کوئی شخص تم لوگوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ عزت اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا مگر لیلا جیسے سننے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ یہی احساس اسے اندر ہی اندر توڑ رہا تھا کہ جب وہ محفوظ جگہ پر بیٹھی تھی اس کے ماں باپ ظلم سہ رہے تھے۔ اس کی حالت بگڑتی دیکھ کر عزت نے اچانک اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ شدت سے سسک رہی تھی۔ عزت نے اس کے کانپتے ہاتھ مضبوطی سے تھامے اور سخت لہجے میں بولی، خاموش ہو جا، میں نے کہا نا تمہارے ماں باپ اب ٹھیک ہیں، اب رونا بند کرو۔ اس کی بھاری آواز سن کر لیلا سہم گئی۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور چہرہ رونے سے سرخ ہو چکا تھا۔ عزت کو اس کی حالت دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا۔ جب سے وہ اس کے سامنے آئی تھی مسلسل خوف اور اذیت میں مبتلا تھی۔ وہ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کم عمر لڑکی کن حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اسے سنبھال کر اسپتال لے گیا۔ جیسے ہی لیلا نے اپنے ماں باپ کو زخمی حالت میں دیکھا اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ روتے ہوئے ان کے قریب جا بیٹھی۔ میں بہت خود غرض بیٹی ہوں، صرف اپنی جان بچا کر بھاگ آئی۔ اگر میں سیٹھ حماد کے ساتھ چلی جاتی تو آپ دونوں کے ساتھ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ وہ ہچکیوں میں ڈوبی آواز میں بول رہی تھی کہ اس کے باپ نے فوراً اسے سینے سے لگا لیا۔ ایسی باتیں مت کر میری بچی، ہم نے خود تجھے وہاں سے جانے پر مجبور کیا تھا، تو اپنی مرضی سے نہیں بھاگی تھی، قصور میرا ہے، میں اپنی بیٹی کو اس مصیبت میں لے آیا، مجھے معاف کر دے لیلا، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگا جبکہ اس کی ماں بھی آنسو بہا رہی تھی۔ اسی دوران ان دونوں کی نظر دروازے کے قریب کھڑے عزت خان پر پڑی تو وہ چونک گئے۔ لیلا کی ماں نم آنکھوں کے ساتھ بولی، یہ بہت نیک انسان ہے، اگر یہ وقت پر نہ پہنچتا تو شاید ہم زندہ بھی نہ ہوتے، اس نے ہمیں اسپتال پہنچایا، علاج کروایا، اللہ نے اسے ہمارے لیے ایک فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ ماں کی بات سن کر لیلا نے چوری چوری عزت کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش اور سنجیدہ انداز میں کھڑا تھا۔ ان دونوں کے بار بار شکریہ ادا کرنے پر عزت دھیمے لہجے میں بولا، شکریہ کی ضرورت نہیں، مجھے لیلا ہی نے آپ لوگوں کے پاس بھیجا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو آپ دونوں زخمی حالت میں تھے، اسی لیے فوراً اسپتال لے آیا۔ شکر ہے کہ آپ خیریت سے ہیں، ورنہ لیلا نے تو روتے روتے اپنی حالت خراب ہی کر لی تھی۔ اس کی بات سن کر دونوں میاں بیوی حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے۔ لیلا تو ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے رہی تھی، نہ کبھی گھر سے باہر نکلی، نہ ہی غیر مردوں سے بات کی تھی، پھر یہ شخص اسے کیسے جانتا تھا؟ ان کی حیران نظروں کو دیکھ کر لیلا کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ بنا بتائے نکاح کر چکی ہے، اور اگر اب سچ بتاتی تو شاید اس کے ماں باپ یہ صدمہ برداشت نہ کر پاتے۔ لیلا کے باپ نے نرمی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور دھیرے سے پوچھا، لیلا تم اس شخص کو کیسے جانتی ہو؟ یہ کون ہے؟ میں نے تو اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ باپ کے سوال پر لیلا ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ اسے بے اختیار عزت کی طرف دیکھا، وہ بھی خاموشی سے
اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد لیلا جلدی سے بول پڑی، میں جب اسپتال سے بھاگی تھی نا تو بھاگتے بھاگتے ان کے گھر پہنچ گئی تھی۔ وہاں چوکیدار مجھے اندر نہیں جانے دے رہا تھا، پھر یہ آئے اور انہوں نے مجھے اندر آنے دیا۔ جب میں نے انہیں سیٹھ حماد کے بارے میں سب کچھ بتایا تو انہوں نے مجھے اپنے گھر میں ملازمہ کی نوکری دے دی اور ہماری حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی۔ لیلا کی بات سن کر عزت خان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے گھر پہنچنے تک تو سب سچ تھا مگر باقی سب جھوٹ تھا۔ اس نے لیلا کو نوکری نہیں دی تھی بلکہ نکاح کی پیشکش کی تھی، اور اب وہ دونوں میاں بیوی تھے، مگر لیلا نے بڑی آسانی سے یہ حقیقت اپنے ماں باپ سے چھپا لی تھی۔ عزت کی نظریں سخت ہو گئیں۔ وہ حیران تھا کہ اتنی معصوم دکھنے والی لڑکی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی بڑی بات کیسے چھپا گئی۔ صاحب، آپ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، ہم غریب لوگ ہیں، سیٹھ حماد کے ظلم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ساری عمر آپ کے لیے دعائیں کریں گے، اگر ممکن ہو تو ہماری بیٹی کو اپنے پاس کام پر رکھ لیجئے۔ لیلا کے ماں باپ ممنونیت بھرے لہجے میں بول رہے تھے۔ عزت نے ایک معنی خیز نظر لیلا پر ڈالی۔ وہ فوراً گھبرا کر اپنے والدین کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی، ابھی آپ دونوں صرف آرام کریں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ عزت صاحب ہمیں پناہ بھی دیں گے، وہ نرمی سے انہیں تسلی دینے لگی۔ عزت کو اس کی یہ چالاکی ناگوار گزری مگر اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ کچھ دیر بعد لیلا دوائیاں لینے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو اچانک عزت نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف اسے کھینچ لیا۔ وہ گھبرا کر سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے سر اٹھایا تو عزت ابرو چڑھائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے ہمارے نکاح کی بات اپنے ماں باپ سے کیوں چھپائی؟ اس کے لہجے میں واضح ناراضگی تھی۔ وہ خود سے بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے اس بات پر اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے۔ اس نے تو اپنے مقصد کے لیے لیلا سے نکاح کیا تھا مگر اب جیسے وہ اپنا اصل مقصد بھولتا جا رہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں وہ چاہتا تھا کہ لیلا سب کے سامنے اسے اپنا شوہر مانے۔ میں نے اماں ابا سے اجازت تک نہیں لی تھی، لیلا دھیمی آواز میں بولی۔ اگر انہیں پتہ چلتا کہ میں نے چپ چاپ نکاح کر لیا تو وہ بہت دکھی ہوتے۔ ابھی وہ پہلے ہی تکلیف میں ہے، میں مزید صدمہ نہیں دینا چاہتی، بعد میں آرام سے سب سمجھا دوں گی، پلیز ابھی انہیں کچھ مت بتائیے گا۔ وہ منت بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ عزت خاموشی سے اپنے حصار میں سمٹی، اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے ابھی تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا نکاح چھپانے کے بہانے تم مجھ سے دور رہنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں خود جا کر سب کو سچ بتا دوں گا، اسی لیے میرے گھر آنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا۔ وہ اسے آزاد کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ لیلا پریشانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اگر گھر میں بھی عزت اسی طرح سے اسے الگ لے جاتا رہا تو اس کے ماں باپ کیا سوچیں گے؟ وہ انہی خیالوں میں گم کھڑی تھی کہ اچانک اس کی نظر کمرے کی کھڑکی سے باہر ہسپتال کے گیٹ پر پڑی تو اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ سیٹھ حماد اپنی گاڑی سے اتر رہا تھا اور اس کے ساتھ کئی آدمی بھی تھے۔ لیلا کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر فوراً کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کے ماں باپ بے خبر اپنے بستروں پر لیٹے تھے جبکہ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں عزت کو ڈھونڈنے لگی تھی۔ عزت کمرے سے کچھ فاصلے پر کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ لیلا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ سیٹھ حماد کسی بھی لمحے اپنے آدمیوں سمیت وہاں پہنچ سکتا ہے۔ اس جیسے ہوس پرست شخص کے لیے کسی لڑکی کا نکاح شدہ ہونا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اسے صرف لیلا چاہیے تھی کیونکہ اس کی خوبصورتی کے جنون میں پاگل ہو چکا تھا۔ وہ بدحواسی کے عالم میں بھاگتی ہوئی عزت خان کے پاس پہنچی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، وہ سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ عزت نے چونک کر اسے دیکھا اور فوراً فون کال کاٹی۔ کیا ہو؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ اس کے پوچھتے ہی لیلا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سیٹھ حماد آ گیا، وہ ہسپتال میں موجود ہے، وہ مجھے یہاں سے لے جائے گا، پلیز ہمیں یہاں سے دور لے چلے، وہ بہت خطرناک ہے، ہمیں مار ڈالے گا، وہ خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ عزت خان نے فوراً اسے اپنے حصار میں چھپا لیا اور پرسکون لہجے میں بولا، فکر مت کرو، تمہارے اماں ابا VIP روم میں ہیں، وہاں بغیر اجازت کسی کو جانے نہیں دیا جاتا۔ ویسے بھی سیٹھ حماد کو یہی لگے گا کہ تم لوگ کسی عام وارڈ میں ہو، اسی لیے خاموشی سے یہیں رہو، اگر ابھی باہر نکلی تو وہ تمہیں دیکھ لے گا، اس کے جاتے ہی میں تم سب کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔
وہ اطمینان سے اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا، جبکہ لیلا خوفزدہ سی پوری طرح اس کے حصار میں سمٹ گئی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ پریشانی سے بولی، لیکن سیٹھ اماد کو یہ کیسے پتہ چلا کہ اماں بس اسپتال میں ہے؟ آپ کو تو ہمارے علاقے میں کوئی جانتا بھی نہیں، پھر وہ لوگ یہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ لیلا کی حالت پر عزت خان کے لبوں پر ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود موبائل ابھی تک آن تھا۔ اس نے فون سیدھا کر کے اسکرین دیکھی۔ سیٹھ حماد کے نمبر پر ایک میسج کھلا ہوا تھا جس میں اسپتال کا ایڈریس لکھا تھا۔ منیر الدین، اس کی بیوی اور بیٹی اس اسپتال میں موجود ہیں۔ ساتھ ہی ثبوت کے طور پر اسپتال میں داخل ہوتے لیلا کے زخمی ماں باپ کی تصویر بھیجی گئی تھی۔ اسی اطلاع پر سیٹھ حماد اپنے آدمیوں سمیت وہاں پہنچا تھا۔ لیلا حیرت سے سب دیکھ رہی تھی، جبکہ عزت نے سکون سے موبائل جیب میں رکھ لیا۔ پھر اس نے لیلا کے نرم بالوں میں چہرہ چھپاتے دھیمے لہجے میں کہا، شاید سیٹھ حماد کے کسی آدمی نے ہمارا پیچھا کیا ہوگا۔ خیر، ہمیں فرق نہیں پڑتا، وہ ایسے ہی ہمیں ڈھونڈتا رہ جائے گا۔ تم بس پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ بے فکری سے بول رہا تھا۔ اس کے گرم لب جب ہلکے سے لیلا کے بالوں سے چھوئے تو لیلا کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ شرم اور گھبراہٹ کے ملے جلے احساس کے ساتھ وہ خاموشی سے اس کے حصار میں کھڑی رہی۔ اوپر والے پورشن کے سنسان کوریڈور کے ایک کونے میں وہ دونوں چھپے کھڑے تھے، جبکہ نیچے سیٹھ حماد کے آدمی پاگلوں کی طرح ہر وارڈ میں لیلا اور اس کے ماں باپ کو تلاش کر رہے تھے، مگر انہیں کہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ سیٹھ حماد کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے آدمی ناکام ہو کر واپس آئے۔ یہاں کوئی نہیں، لگتا ہے ہمیں غلط اطلاع ملی ہے۔ ان کی بات سن کر سیٹھ حماد غصے سے بپھر گیا۔ مجھے خود عزت نے میسج کیا ہے، تصویر بھی اسی نے بھیجی تھی۔ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اسی ہسپتال کا ایڈریس دیا تھا۔ منیر الدین تو میری سوچ سے زیادہ چالاک نکلا، میرا پیسہ لے کر اب چھپ رہا ہے، وہ غصے سے چیختے ہوئے بولا۔ اس کے ایک آدمی نے فوراً کہا، اگر ایسا ہے تو شاید وہ لوگ ہمارے آنے سے پہلے ہی نکل گئے ہوں گے۔ اب صرف VIP روم اور دل کے مریضوں والا حصہ رہ گیا، باقی ایمرجنسی وارڈ سمیت سب دیکھ لیا، اور وہ غریب بڈھا آدمی VIP روم تو افورڈ نہیں کر سکتا۔ اپنے آدمیوں کی بات سن کر سیٹھ حماد جھنجھلاہٹ میں برا بھلا کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ عزت خان سب کو اپنے گھر لے آیا۔ لیلا کے ماں باپ کے لیے جب الگ کمرہ کھولا گیا تو دونوں حیران رہ گئے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ نوکروں کے لیے تو سرونٹ کوارٹرز ہوتے ہیں، مگر عزت خان انہیں گھر کے اندر عزت کے ساتھ ٹھہرا رہا تھا۔ عزت وہاں سے چلا گیا تو لیلا کے ماں نے حیرانی سے بیٹی کو دیکھا۔ لیلا، یہ سب کیا ہے؟ یہ صاحب ہم پر اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہیں؟ امیر لوگ تو کسی غریب پر آسانی سے ترس نہیں کھاتے، انہوں نے ہمیں گھر کے اندر جگہ دی ہے، آخر بات کیا ہے؟ ماں کی الجھن پر لیلا نے نظریں چرا کر دھیرے سے کہا، اماں، عزت صاحب واقعی بہت اچھے انسان ہیں۔ جب انہوں نے ہمارے حالات سنے تو انہیں بہت ہی افسوس ہوا تھا۔ ان کا اپنا بھی کوئی خاندان نہیں ہے نا؟ ان کی والدہ چند سال پہلے فوت ہو گئی تھی اور والد تو ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ وہ ہلکی آواز میں بولتی رہی، سب امیر لوگ برے نہیں ہوتے، دنیا آج بھی اچھے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ عزت صاحب نے ہمارا درد سمجھا اور ہماری حفاظت کی ذمہ داری لے لی، ورنہ ایک وہ سیٹھ تھا جس نے چند پیسوں کے بدلے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ سیٹھ حماد کا ذکر آتے ہی اس نے ناگواری سے منہ بنایا۔ منیر الدین صاحب نے بھی آہ بھرتے ہوئے بیٹی کی بات سے اتفاق کیا۔ ہاں، یہ بات تو سچ ہے، اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی دنیا چل رہی ہے۔ اس لڑکے نے ہمارا اتنا مہنگا علاج کروایا، اب گھر میں بھی جگہ دے دی۔ آخر ہمارے پاس ایسا کیا ہے جس کی لالچ میں وہ یہ سب کر رہا ہو بغیر مطلب کے؟ کون اتنا احسان کرتا ہے؟ باپ کی بات سن کر لیلا خاموش ہو گئی، نظریں جھکا لی۔ وہ یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ عزت خان اس سے پہلے ہی اپنا حق لے چکا تھا، وہ اس سے نکاح کر چکا تھا اور اسی نکاح کے بدلے اس کے ماں باپ کی حفاظت اور مدد کر رہا تھا۔ اسی دوران ملازمہ کھانا لے آئی۔ لیلا کے ماں باپ ممنونیت سے اس کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر چلی گئی۔ کھانے کے دوران منیر الدین صاحب بولے، میں صوفے پر سو جاؤں گا، تم دونوں ماں بیٹی بیڈ پر سو جانا، کمرہ کافی بڑا ہے، ہم تینوں آرام سے رہ لیں گے۔ صاحب نے پہلے ہی ہم پر بہت احسان کیا ہے، اب مزید تنگ نہیں کریں گے، صبح ہوتے ہی گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دیں گے تاکہ ان کے احسان کا کچھ بدلہ ادا ہو سکے۔ مفت میں کسی کا بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ ان کی بیوی نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔
مگر لیلا خاموش بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ گھر پہنچتے عزت خان اسے الگ روک کر کہہ چکا تھا کہ رات کو میرے کمرے میں آ جانا لیلا، ورنہ میں خود تمہیں لینے آؤں گا۔ میں اپنا حق کبھی نہیں چھوڑتا، تم میری بیوی ہو اور اس معاملے میں تمہارے جھوٹ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ وہ یقیناً اب بھی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لیلا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماں باپ کو کیا بہانہ دے۔ آخرکار وہ دھیرے سے بولی، میرا کمرہ الگ ہے، آپ دونوں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، صوفے پر تکلیف ہوگی۔ وہ بہانہ بنانے لگی مگر منیر الدین صاف بول اٹھے، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہم ایک ہی گھر میں رہ کر الگ الگ کمروں میں بیٹھ جائیں تو اچھا لگے گا؟ تم ہمارے ساتھ ہی سو جاؤ، ویسے بھی تم قریب رہو گی تو مجھے اطمینان رہے گا۔ لیلا پریشان ہو گئی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ اس کے ماں باپ اپنی بات پر قائم تھے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور ملازمہ اندر آ گئی۔ تینوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ سیدھا لیلا کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہم سب سونے جا رہے ہیں، تم نے نہیں آنا کیا؟ اس کی بات سن کر لیلا اور اس کے ماں باپ حیران رہ گئے۔ ملازمہ فوراً وضاحت دینے لگی، اصل میں ہم سب لڑکیاں ایک ہی کمرے میں مل کر سوتی ہیں۔ پہلے بھی لیلا ہمارے ساتھ ہی سوئی تھی، اسی لیے اسے لینے آئی ہوں۔ یہاں تو پہلے ہی جگہ کم ہے، یہ ہمارے ساتھ آ جائے گی۔ ملازمہ کی بات سن کر منیر الدین صاحب مطمئن ہو گئے اور لیلا کو جانے کی اجازت دے دی۔ لیلا حیرانی سے ملازمہ کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ باہر آتے اس نے آہستہ سے پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ میں تو تم لوگوں کے ساتھ نہیں سوئی تھی، پھر تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس کی الجھن پر ملازمہ مسکرا دی۔ خان صاحب نے مجھے بھیجا تھا کہ تمہیں لے آؤں، اب تم ان کے کمرے میں چلی جاؤ، میں اپنے کوارٹر میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ لیلا کا دل گھبرانے لگا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ عزت خان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہ بستر پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے کا ماحول خوابناک سا تھا۔ ہر طرف گلاب کے پھول بکھرے ہوئے تھے اور ان کی مدھم خوشبو پورے کمرے میں رچی ہوئی تھی۔ نیلی دھیمی روشنی میں سرخ لباس پہنے لیلا کسی خواب کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ عزت خان کی نظر جیسے اس پر ٹھہر سی گئی، دل ایک عجیب انداز میں دھڑکا۔ لیلا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تو اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ لڑ کھڑا کر سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ لیلا کا دل بے قابو ہو کر دھڑکنے لگا، جبکہ عزت کی گرفت آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جیسے سحر زدہ ہو کر اس کے چمکتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو سہارا دیا، لیلا دھیمی آواز میں بولی۔ عزت خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا ارادہ صرف نکاح تک محدود تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ نکاح کے بعد لیلا اور اس کے ماں باپ کو پناہ دے دے گا، مگر اب سب کچھ بدلتا جا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں نئے انداز میں بے قابو ہونے لگی تھیں۔ اسے لیلا کی قربت کی طلب محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ بے اختیار اس کے نازک چہرے پر اپنی شدت بھرے لمس بکھیرنے لگا۔ لیلا کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس نے ایسا کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ عزت خان بے حد پرکشش اور باوقار مرد تھا۔ اسے اچھا لگنے لگا تھا، مگر وہ خود کو اس کے برابر نہیں سمجھتی تھی۔ وہ چند دنوں کا کھلونا بھی نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن نکاح کے بعد جیسے اس کی بے بسی اور بڑھ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے خود کو اس کے حوالے کرنے ہی والی تھی کہ اچانک عزت کے موبائل پر میسج ٹون بجی۔ عزت فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے لیلا کو آہستگی سے خود سے الگ کیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ لیلا بھی گھبرا کر نظریں جھکائے ایک طرف بیٹھ گئی۔ عزت نے فون اٹھا کر میسج کھولا۔ سیٹھ حماد کا پیغام تھا، عزت بیٹا، اگر وہ دونوں دوبارہ کہیں نظر آئیں تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ اس سیار بوڑھے نے میرے 20 لاکھ واپس کرنے ہیں، پیسے لے کر بھاگ گیا ہے۔ میسج پڑھتے ہی عزت سوچ میں پڑ گیا تھا۔ لیلا نے جو کہانی سنائی تھی وہ کچھ اور تھی، جبکہ سیٹھ حماد کی بات مختلف تھی۔ اس نے خاموشی سے لیلا کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور ہمیشہ کی طرح معصوم لگ رہی تھی۔ کچھ لمحے بعد عزت سنجیدگی سے بولا تھا، تم نے مجھے پوری بات نہیں بتائی لیلا، تم نے صرف اتنا کہا تھا کہ سیٹھ حماد تم سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وجہ کیا ہے؟ مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ سیٹھ حماد جیسے لوگ اگر کسی لڑکی کو حاصل کرنا چاہیں تو زیادہ انتظار نہیں کرتے۔ تمہارا گھر بھی چھوٹا سا ہے، کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ وہ چاہتا تو زبردستی تمہیں اٹھا سکتا تھا، پھر اس نے اتنی مہلت کیوں دی کہ تم آرام سے اسپتال تک پہنچ گئی؟ آخر وہ تمہارے گھر تک کیسے پہنچا؟ عزت کے سنجیدہ آواز پر لیلا گھبرا گئی۔
اس نے گہرا سانس لیا اور دھیرے سے بولی، ہاں میں نے آپ کو آدھی بات بتائی تھی، اصل میں سیٹھ حماد سے ہماری جان پہچان کسی اور وجہ سے ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ ماضی میں کھو گئی۔ ایک دن اس کے والد منیر الدین بے حد خوشی کے عالم میں گھر لوٹے تھے۔ چہرے پر برسوں بعد امید دکھائی دے رہی تھی۔ اب میں مزدوری نہیں کروں گا، وہ خوشی سے بولے۔ میرے ایک دوست نے مجھے کاروبار میں شامل ہونے کا مشورہ دیا ہے۔ کاروبار کے لیے مجھے 20 لاکھ روپے چاہیے تھے، وہ میں نے ایک امیر آدمی سیٹھ حماد سے قرض لے لیے ہیں۔ اب میں یہ رقم کاروبار میں لگاؤں گا اور دیکھنا کچھ ہی عرصے میں ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ پھر انہوں نے محبت سے لیلا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلواؤں گا اور اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اس دن گھر میں مدتوں کے بعد خوشی آئی تھی۔ لیلا اور اس کی ماں بھی امید سے بھر گئی تھی۔ منیر الدین دن رات محنت کرنے لگے۔ سب دعا کرتے تھے کہ کاروبار چل نکلے اور ان کی زندگی سنور جائے، مگر ان کی خوشیاں زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ ایک روز منیر الدین گھر واپس آئے تو ان کے کاندھے جھکے ہوئے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ جس شخص کے ساتھ انہوں نے کاروبار شروع کیا تھا وہی ساری رقم لے کر فرار ہو گیا تھا۔ ایک لمحے میں وہ قرض میں ڈوب گئے تھے۔ اس کے بعد سیٹھ حماد کے آدمی پیسوں کے بہانے بار بار ان کے گھر آنے لگے۔ پھر ایک دن اچانک خود سیٹھ حماد ان کے گھر آ پہنچا۔ اس وقت منیر الدین نماز کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف لیلا اور اس کی ماں موجود تھی۔ لیلا صحن میں بیٹھی برتن دھو رہی تھی جب اچانک کسی کی بھاری نظر اس پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ دروازے پر کھڑا سیٹھ حماد اسے ہی گھور رہا تھا۔ 17 سالہ معصوم اور بے حد حسین لیلا کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ہوس اتر آئی۔ وہ بڑی ڈٹائی سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اتنی گندی تھی کہ لیلا کا رنگ خوفزدہ پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر فوراً اٹھی اور دوڑتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ جب تک اس نے اپنی ماں کو سب بتایا سیٹھ حماد وہاں سے جا چکا تھا، مگر اس کی وہ مکروہ نظر لیلا کے دل میں عجیب سا خوف اور بے چینی چھوڑ گئی تھی۔ کچھ دن تک گھر میں خاموشی رہی۔ لیلا بھی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی تھی، مگر پھر اچانک منیر الدین صاحب پریشان رہنے لگے۔ چہرے پر ہر وقت خوف چھایا رہتا۔ پوچھنے پر انہوں نے گھبرائی آواز میں بتایا، سیٹھ حماد اب قرض کی رقم فوراً مانگ رہا ہے۔ وہ مزید انتظار کرنے کو تیار نہیں۔ ہمارے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں بچا۔ اس نے صرف آج رات تک کا وقت دیا ہے۔ اگر پیسے نہ دیے تو گھر چھین لے گا۔ پھر ہم جوان بیٹی کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ ان کی بات سن کر لیلا اور اس کی ماں بھی خوف زدہ ہو گئی تھی۔ شام ڈھل رہی تھی۔ چھوٹے سے گھر میں اندھیرا پھیل چکا تھا، مگر کسی کو روشنی جلانے کا ہوش نہیں تھا۔ ہر گزرتا لمحہ ان کے دلوں پر بوجھ بڑھا رہا تھا۔ لیلا اٹھ کر اپنے باپ کے سامنے آ بیٹھی۔ ابا، آپ سیٹھ صاحب سے چند دن کی مہلت مانگ لیں۔ ہم کسی سے ادھار لینے کی کوشش کریں گے یا پھر یہ گھر بھیج دیتے ہیں، قرض بھی اتر جائے گا اور باقی پیسوں سے کوئی چھوٹا سا گھر لے لیں گے۔ اگر گھر نہ خرید سکے تو کرائے پر رہ لیں گے، وہ نرمی سے سمجھانے لگی۔ منیر الدین صاحب نے نم آنکھوں سے اپنی معصوم بیٹی کو دیکھا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ لیلا، اپنے بدقسمت باپ کو معاف کر دینا۔ میں تو تمہیں شہزادیوں جیسی زندگی دینا چاہتا تھا، اسی لیے مزدوری چھوڑ کر کاروبار کرنے کا سوچا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ایسا دھوکہ کھا جاؤں گا۔ میں نے تم لوگوں کو سکون دینے کے بجائے مصیبت میں ڈال دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ ان کی بیوی بھی دوپٹے میں چہرہ چھپائے آنسو بہا رہی تھی۔ باہر دنیا معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ آس پاس کے گھروں سے ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر منیر الدین کے گھر پر جیسے خوف اور خاموشی نے ڈیرا جما لیا تھا۔ اس دوران اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ لیلا کا دل دہل گیا۔ اس کی ماں فوراً اسے لے کر اندر والے کمرے میں چلی گئی، جبکہ منیر الدین صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ سامنے سیٹھ حماد کھڑا تھا۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا اندر داخل ہوا اور صحن میں نظریں دوڑانے لگا۔ چند دن پہلے اس صحن میں اس نے ایک حسین چہرہ دیکھا تھا، تب سے اس کا دل میں خطرناک خواہشیں جاگ اٹھی تھیں۔ عورتوں کا شوقین اور رنگین مزاج سیٹھ حماد 2 بیویوں اور کئی بچوں کے باوجود بھی کسی ایک عورت پر نہیں رکتا تھا، مگر جب سے اس نے منیر الدین کی کم عمر اور خوبصورت بیٹی کو دیکھا تھا اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کیا بات ہے منیر الدین، تمہارا اترا ہوا چہرہ بتا رہا ہے کہ قرض کی رقم جمع نہیں ہوئی۔ سیٹھ حماد اطمینان سے اندر آتے ہوئے بولا۔ منیر الدین صاحب نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ سیٹھ صاحب، میں صرف چند دن کی مہلت چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہمت کر کے کہا ہی تھا
کہ سیٹھ نے فوراً سے پہلے بات کاٹ دی۔ دیکھو میاں، ہر انسان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، جتنا آدمی کماتا ہے اتنے ہی خرچے بھی ہوتے ہیں۔ میرے بچے بڑے شہروں میں پڑھتے ہیں، ان پر بھی خرچ آتا ہے، پھر 20 لاکھ کوئی چھوٹی رقم تو نہیں کہ میں بھول جاؤں، ورنہ تم جانتے ہو میرا دل بہت بڑا ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور تمہاری مدد کرتا۔ اچانک سے اس کے چہرے میں اور لہجے میں نرمی آ گئی تھی۔ منیر الدین صاحب کو اس نرم رویے سے تھوڑی سی امید بندی تھی۔ سیٹھ صاحب بس چند دن کی مہلت دے دیں۔ منیر الدین صاحب نے بے بسی سے ہاتھ جوڑتے ہوئے درخواست کی، مگر سیٹھ حماد نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ چاہتا تو رقم بعد میں بھی لے سکتا تھا، مگر اس وقت اس کی نظر تو صرف لیلا پر تھی۔ شکار خود اس کے دروازے تک آ چکا تھا اور وہ یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ وہ مصنوعی نرمی سے بولا، ایک راستہ اور بھی ہے، اگر تم قرض ادا نہیں کر سکتے اور اپنا گھر بھی بچانا چاہتے ہو تو میں تمہیں آسان سا حل بتا دیتا ہوں۔ تمہارا قرض بھی معاف ہو جائے گا، گھر بھی تمہارے پاس رہے گا، بلکہ اگر مزید پیسے چاہیے ہوں تو وہ بھی مل جائیں گے۔ منیر الدین صاحب نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سیٹھ حماد نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ شہر میں میری ایک کوٹھی خالی پڑی ہے، تمہاری بیٹی وہاں رانی بن کر رہے گی، عیش و آرام کی زندگی گزارے گی، چاہے تو اپنے ماں باپ کی مدد بھی کر سکے گی، تم لوگوں سے گھر بھی نہیں چھینا جائے گا۔ اس کے الفاظ منیر الدین صاحب کے دل میں تیر کی طرح اترے۔ وہ تڑپ کر بولے، سیٹھ صاحب میری بیٹی ابھی بہت معصوم ہے، ابھی اس کی شادی کی عمر بھی نہیں ہے۔ وہ کہنا تو یہ چاہتے تھے کہ سیٹھ حماد جیسے عمر رسیدہ آدمی کا ان کی کم عمر بیٹی سے کوئی جوڑ نہیں بنتا، مگر قرض نے ان کی زبان باندھ رکھی تھی۔ سیٹھ طنزیہ ہنسا، اپنی حیثیت اور حالات دیکھو منیر الدین، یہ نخرے دکھانے کا وقت نہیں، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے تمہاری بیٹی 17 سال کی ہونے والی ہے۔ اس عمر میں تو لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ سمجھدار باپ وہی ہوتا ہے جو داماد کی حیثیت دیکھے۔ تمہاری بیٹی ساری زندگی عیش کرے گی، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ انکار سننے نہیں آیا۔ منیر الدین صاحب نے بے بسی سے سر جھکا لیا، ٹھیک ہے، مگر میں نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ بچہ سمجھ کر رکھا ہے۔ اس کے ذہن میں یہی بات ڈالی ہے کہ پہلے تعلیم مکمل ہوگی پھر شادی۔ اسے سمجھانے میں وقت لگے گا، مجھے کچھ دن دے دیں۔ ان کی ہار مانتے ہی سیٹھ حماد کا چہرہ کھل اٹھا، فکر نہ کرو، میں تمہیں 2 ہفتے دیتا ہوں، جہیز اور شادی کے کپڑوں کی فکر بھی مت کرنا، سب میری ذمہ داری ہے، اور قرض کی رقم بھول جاؤ، میں جلد اپنی امانت لینے آؤں گا۔ وہ جاتے جاتے اچانک رکا اور پلٹ کر سرد لہجے میں بولا، اور ہاں، کوئی ہوشیاری مت کرنا، اگر اپنی بیٹی کے لیے میرے علاوہ کسی اور کو چنا تو وہ آدمی زندہ نہیں بچے گا، اور پھر میں نکاح کا انتظار بھی نہیں کروں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ کھلی دھمکی دے کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی منیر الدین صاحب جیسے ٹوٹ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ کمرے میں کھڑی لیلا اور اس کی ماں بھی سب کچھ سن چکی تھی۔ لیلا کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ اس کے ماں باپ ہمیشہ اسے دنیا کی گندی نظروں سے بچا کر رکھتے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ سیٹھ حماد جیسے لوگ چھپی ہوئی چیزوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ منیر الدین صاحب ہر روز دروازہ کھٹکھٹا چکے تھے، مگر کوئی مدد کو تیار نہ تھا۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اگر وہ گھر بھی بیچ دیں تب بھی سیٹھ حماد رقم نہیں لے گا۔ اس کی نظر لیلا پر پڑ چکی تھی اور ابو سے حاصل کیے بغیر رکنے والا نہیں تھا۔ تھکے ہارے وہ گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی نے امید بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ اب کیا ہوگا؟ کاش تمہارے کاروبار کرنے کا تمہیں خیال نہ آتا، آج ہماری بیٹی سکون سے اپنے گھر میں ہوتی، وہ روتے ہوئے بولی۔ کمرے میں لیلا بخار سے تپ رہی تھی۔ سیٹھ حماد جیسے ظالم آدمی کے ساتھ زندگی کا تصور ہی اسے خوف سے بیمار کر چکا تھا۔ لیلا میری بچی، اب طبیعت کیسی ہے؟ منیر الدین صاحب بیٹی کے پاس بیٹھ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی لیلا رونے لگی۔ چند دنوں میں ہی وہ کمزور اور زرد پڑ چکی تھی، سارا دن خوف میں گھری کمرے میں پڑی رہتی۔ خدا کے لیے اسے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ 3 دن سے بخار کم نہیں ہو رہا، حکیم کی دوائی بھی اثر نہیں کر رہی، اس کی ماں پریشانی سے بولی تھی۔ منیر الدین صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے، ٹھیک ہے، میرے پاس اتنے پیسے اب بھی ہیں کہ بیٹی کو اسپتال لے جا سکوں، اور لیلا میری بات غور سے سنو، میں تم پر ایسا ظلم کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے سیٹھ سے صرف وقت لینے کے لیے ہاں کی تھی، تمہاری شادی اس سے کبھی نہیں ہوگی، ہم تمہیں کہیں دور لے جائیں گے جہاں وہ ہم تک پہنچ نہ سکے۔ ان کی بات سن کر لیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ دیر بعد اس کی ماں نے اسے تیار کیا اور وہ تینوں اسپتال کے لیے نکل گئے، مگر گلی کے نکڑ پر ہی سیٹھ حماد کے آدمی نے انہیں روک لیا۔ لگتا ہے منیر الدین سیٹھ کو دھوکہ دے کر بھاگنے لگا ہے۔
ایک آدمی طنزیہ سا سیٹھ کی امانت کو کہاں لے جا رہے، اس کی نظریں سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی لیلا پر جم گئی تھی۔ منیر الدین صاحب نے ضبط سے کہا، میں صرف اپنی بیٹی کو اسپتال لے جا رہا ہوں، بہت بیمار ہے، خدا کے لیے راستہ دے دو۔ مگر سیٹھ کے آدمی راستے میں دیوار بن کر کھڑے رہے۔ محلے والے نظریں چرا کر گزرنے لگے۔ پورے علاقے میں سیٹھ حماد کا خوف پھیلا ہوا تھا، کوئی اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اسی وقت ایک گاڑی ان کے قریب آ کر رکی۔ سیٹھ حماد باہر نکلا اور کرخت لہجے میں بولا، میری ہونے والی بیوی کو لے کر کہاں جا رہے ہو منیر الدین؟ منیر الدین صاحب کی آنکھیں بھر آئیں۔ میری بیٹی بیمار ہے، 3 دن سے بخار میں جل رہی ہے، میں صرف اسے اسپتال لے کر جانا چاہتا تھا۔ سیٹھ حماد نے غور سے لیلا کو دیکھا۔ نقاب کے باوجود اس کا سرخ چہرہ اور بخار زدہ آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اچانک اس کا لہجہ بدل گیا۔ اسے میری گاڑی میں بٹھاؤ، تم دونوں بھی ساتھ آ جاؤ، میں خود ہسپتال چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنی بھی سختی نہیں کہ اپنے ہونے والی بیوی کا علاج بھی نہ کراؤں۔ پھر وہ اپنے آدمیوں پر برس پڑا، ہٹو یہاں سے، تماشا لگا رکھا ہے۔ منیر الدین صاحب نے بے بسی سے اپنی بیوی اور بیٹی کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ اس وقت انہیں صرف لیلا کی فکر تھی، سیٹھ حماد سے بحث کرنے کا وقت نہیں تھا۔ یہ سیٹھ حماد انہیں شہر کے ایک بڑے اسپتال لے آیا۔ وہ تو اندر ساتھ جانے پر بھی بضد تھا، مگر منیر الدین صاحب نے بمشکل یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ لیلا کو چیک کروا کر فوراً واپس آ جائیں گے۔ سیٹھ نے سر ہلا دیا، مگر اگلے ہی لمحے ایسا فیصلہ سنا دیا کہ تینوں کے ہوش اڑ گئے۔ میں نے سوچ لیا ہے، آج شام ہی لیلا سے نکاح کروں گا۔ اب اپنی بیوی کی ذمہ داری میں خود سنبھالوں گا، تم لوگوں پر مزید بوجھ نہیں رہے گا۔ 2 ہفتوں کی مہلت اچانک چند گھنٹوں میں بدل گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا وہیں انتظار کرنے لگا۔ اسپتال کے اندر آتے ہی لیلا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ علاج کروانے کا ہوش اب کسی کو نہیں تھا۔ اچانک منیر الدین صاحب نے سخت لہجے میں کہا، تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ، میں سیٹھ کا دھیان بٹاتا ہوں، یہی آخری موقع ہے، ورنہ ہم لیلا کو کبھی نہیں بچا پائیں گے۔ لیلا اور اس کی ماں فوراً انکار کرنے لگی، مگر وہ چیخ اٹھے، جذباتی ہونے کا وقت نہیں، دوسرا گیٹ سے چپ چاپ نکل جاؤ، جب تک وہ میرے سامنے رہے گا تم لوگوں پر دھیان نہیں دے گا۔ آخر کار یہی طے پایا۔ لیلا کی ماں اسے لے کر پچھلے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ لیلا روتے ہوئے بار بار اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جبکہ منیر الدین صاحب خود سیٹھ حماد کے پاس جا چکے تھے۔ تمہاری بیوی اور بیٹی کہاں ہے؟ سیٹھ نے اسے اکیلا دیکھتے ہوئے شک سے پوچھا۔ منیر الدین گھبرا کر بولے، ڈاکٹر نے لیلا کو 1 دن رکنے کا کہا ہے، میں صرف آپ کو بتانے آیا تھا۔ سیٹھ حماد نے فوراً اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میرے ساتھ چالاکی مت کرو، معمولی بخار پر کوئی اسپتال میں داخل نہیں کرتا، سچ بتاؤ انہیں کہاں چھپایا ہے۔ اس کے آدمیوں نے بندوقیں تان لی اور یہ منظر دیکھ کر دور کھڑی لیلا کی ماں کا دل دہل گیا۔ انہوں نے فوراً بیٹی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ لیلا، یہاں سے بھاگ جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، تمہیں میری قسم وہ ہمیں کچھ نہیں کرے گا جب تک تم اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے دھکا دیا اور خود واپس اپنے شوہر کی طرف چلی گئی۔ لیلا روتی ہوئی دوڑ پڑی۔ دل چاہ رہا تھا واپس لوٹ جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ اپنے ماں باپ کی بھی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ بھاگتے بھاگتے وہ شہر کے ایک پوش علاقے میں پہنچ گئی۔ رات ہونے والی تھی۔ وہ ایک بڑے گھر کے باہر کھڑی چوکیدار سے پناہ مانگ رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے اندر جانے دیں، سیٹھ حماد مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آ جائے گا۔ مسلسل رو رہی تھی۔ اسی دوران ایک گاڑی وہاں کر رکی۔ عزت خان گاڑی سے اترا تو اس کی نظر سیدھی لیلا پر پڑی۔ وہ خوفزدہ حالت میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی، مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ عزت خان سیٹھ حماد کا نام سنتے ہی چونک گیا۔ اس نے فوراً چوکیدار کو حکم دیا، اس لڑکی کو اندر آنے دو۔ رات کو اس نے لیلا کو ملازمہ کے حوالے کر دیا، مگر اگلی صبح اسے پوری حقیقت پوچھی۔ لیلا نے ڈرتے ڈرتے اسے آدھی ادھوری بات بتائی اور مدد مانگی۔ تب عزت خان نے اس کے سامنے نکاح کی شرط رکھ دی تھی۔ لیلا نے عزت خان کی پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ پھر خاموش ہو گئی۔ عزت نے گہرا سانس لیا۔ اب اسے ساری حقیقت سمجھ میں آ چکی تھی۔ منیر الدین صاحب نے کاروبار کے لیے سیٹھ حماد سے 20 لاکھ کا قرض لیا تھا۔ شروع میں سب ٹھیک چل رہا تھا، مگر اچانک ان کا کاروباری پارٹنر پیسہ لے کر فرار ہو گیا اور وہ خالی ہاتھ رہ گئے۔ قرض واپس نہ کر سکے تو سیٹھ حماد نے دباؤ بڑھانا شروع کیا، پیسے دو یا گھر دو۔ پھر جب اسے اندازہ ہوا کہ گھر بھی نکل سکتا ہے تو اس نے سیدھا لیلا کا رشتہ مانگ لیا۔ عزت نے ایک لمحے کو لیلا کی طرف دیکھا اور پھر سنجیدگی سے بولا، اگر تم بر وقت وہاں سے نہ نکلتی تو آج تم اس کی تیسری بیوی ہوتی، ایک 60 سالہ آدمی کی زندگی میں قید ہو کر رہ جاتی۔ وہ تھوڑا جھکا اور نرمی سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ لیلا، اب تم میری ذمہ داری ہو، میں تمہیں کبھی سیٹھ حماد کے حوالے نہیں کروں گا۔ لیلا اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ عزت نے خاموشی سے اس کے آنسو صاف کیے، پھر اسے نرمی سے بستر پر لٹایا۔ آرام کرو، تم تھک گئی ہوگی، اور ایک بات یاد رکھو،
میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا جب تک تم دل سے مجھے قبول نہیں کر لیتے۔ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ لیلا نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد حالات بدلنے لگے۔ عزت خان نے لیلا اور اس کے ماں باپ کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا۔ لیلا بھی آہستہ آہستہ خوش رہنے لگی۔ عزت نے اپنے وعدے کے مطابق کبھی اس پر دباؤ نہیں ڈالا۔ وہ اسے کبھی کبھی باہر گھمانے بھی لے جاتا۔ منیر الدین صاحب اور ان کی بیوی کو جب نکاح کی حقیقت معلوم ہوئی تو وہ دل سے مطمئن ہو گئے۔ عزت واقعی ان کے لیے سہارا تھا، سیٹھ حماد کے مقابلے میں کہیں بہتر۔ عزت نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس گھر میں لیلا کو مالکن کی طرح رہنا ہے، کسی چیز کی فکر نہیں کرنی۔ گھر بھی محفوظ تھا اور آس پاس کا ماحول بھی پرسکون تھا۔ وقت گزرتا گیا، 6 ماہ گزر چکے تھے۔ لیلا نے سیٹھ حماد کو تقریباً بھلا دیا۔ اس کے ماں باپ بھی اپنی مرضی سے گھر میں ہلکے پھلکے کام کر لیتے، جبکہ عزت نے کبھی ان پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا۔ لیلا ابھی تک عزت کی اصل حقیقت سے ناواقف تھی، لیکن ان چند مہینوں میں ایک تبدیلی ضرور آ چکی تھی۔ لیلا کے دل میں عزت کے لیے محبت جنم لے چکی تھی۔ وہ خود کو اس احساس سے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب ہونا چاہتی تھی، اس کے لیے سجتی سنورتی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جیسے ہی وہ قریب آتی عزت ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا۔ یہی بات اب لیلا کو الجھانے لگی تھی۔ ایک دن لیلا پارک میں بیٹھی عزت کو یاد کر رہی تھی کہ اچانک ایک جانی پہچانی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ تو تم یہاں چھپی بیٹھی ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ مجھ سے بچ جاؤ گی؟ لیلا نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے سیٹھ حماد کھڑا تھا۔ اس کا رنگ اڑ گیا، وہ گھبرا کر اٹھنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی سیٹھ حماد نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر فوراً اس کا منہ دبا دیا، زبردستی اسے گاڑی میں ڈال دیا۔ لیلا کا موبائل اور چادر وہیں رہ گئے اور وہ ایک بار پھر اس کی قید میں تھی۔ وہ ایک بند کمرے میں بے بسی سے پڑی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اچانک قدموں کی آواز سن کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ دروازہ کھلا تو تیز روشنی آئی اور اس کی آنکھیں بند کر لیں۔ سیٹھ حماد کی آواز گونجی، آخر تم میرے پاس آ ہی گئی لیلا منیر الدین۔ میں نے تو تمہیں عزت سے حاصل کرنا چاہا تھا، مگر تم لوگوں کو عزت راس نہیں آتی۔ وہ قریب آتا ہوا بولا، تمہیں اپنی خوبصورتی کا اندازہ ہے؟ جس دن سے تمہیں دیکھا ہے میری تو نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ لیلا نے آنکھیں کھولی تو اسے سامنے کھڑا نظر آیا۔ اس کا خوف بڑھ گیا۔ میرے قریب مت آنا، میں اب شادی شدہ ہوں۔ اب وہ غریب باپ کی مجبور بیٹی نہیں رہی جسے تم قرض کے نام پر حاصل کر لو گے۔ اس کی بات پر سیٹھ حماد ہنس پڑا۔ مجھے پتا ہے اب تم کنواری نہیں رہی، افسوس ہے کہ میں نے تمہیں پہلے نہ پایا۔ میری خواہش تھی تم سب سے پہلے میری ہوتی۔ تمہارے باپ نے بھی میرے ساتھ دھوکہ کیا اور تم نے بھی۔ اس کی آنکھوں میں لالچ اور غصہ دونوں تھے، لیکن اب تم پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ لگتا ہے تمہارا شوہر تمہیں خوب رکھتا ہے۔ لیلا ڈر کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر وہ جگہ محدود تھی۔ اس کی چادر بھی اغوا کے وقت چھین لی گئی تھی۔ وہ بے بسی سے دیوار سے لگ گئی۔ سیٹھ حماد نے سرد لہجے میں حکم دیا، اسے تیار کرو اور میرے کمرے میں بھیج دو۔ آج میں اپنی جیت کا جشن مناؤں گا۔ لیلا کانپ گئی، ایسا مت کرو، خدا کا واسطہ۔ وہ روتی رہی، مگر سیٹھ حماد سکون سے باہر نکل گیا۔ وہ 1.5 عمر ملازمہ نے اس کی طرف افسوس سے دیکھا۔ جتنا رونا ہے رو لو، پھر خاموش ہو جانا۔ میں تمہیں کپڑے دے دیتی ہوں، یہاں سب قید ہیں، میں بھی مجبور ہوں۔ وہ چلی گئی اور دروازہ دوبارہ سے بند ہو گیا۔ لیلا فرش پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا شوہر شاید جانتا بھی نہیں کہ وہ کہاں ہے، اور وہ خود بھی ابھی تک اسے پوری طرح جان نہیں پائی تھی۔ سیٹھ حماد ہاتھ میں حرام مشروب کا گلاس لیے لیلا کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، سامنے عزت خان کھڑا تھا۔ سیٹھ نے ہلکی حیرت سے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ عزت، آج اپنے چچا کی یاد کیسے آ گئی؟ تم تو اب ملتے بھی نہیں ہو، بیٹھو۔ مگر اگلے ہی لمحے عزت نے اس کے سامنے رکھا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ شیشہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ سیٹھ حماد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ عزت کی آواز گونج اٹھی، میں تم سے اس لیے نہیں ملتا کیونکہ تم جیسے گندے انسان کو میں اپنا چچا نہیں مانتا۔ تم نے میری ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، تب میں خاموشی سے اسے لے کر چلا گیا، مگر اب تم میری بیوی تک ہاتھ بڑھا دیا۔ سیٹھ نے جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں نے تمہاری بیوی کو کب اٹھایا؟ تمہیں غلط فہمی۔ اسی لمحے ملازمہ لیلا کو زبردستی کھینچتی ہوئی کمرے میں لے آئی۔ لیلا جیسی عزت کو دیکھتی دوڑ کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ عزت فوراً اسے اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ سیٹھ یہ منظر دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ عزت سخت لہجے میں بولا، آئندہ اس کی طرف نظر بھی اٹھائی نا تو انجام برا ہوگا۔ یہ میری بیوی ہے، میں تمہارا قرض بھی واپس کر دوں گا، مگر اگر تم نے ان کے قریب جانے کی کوشش کی تو تمہارا سچ سب کے سامنے رکھ دوں گا۔ سیٹھ خاموش کھڑا رہ گیا۔
عزت لیلا کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل گئی۔ سیٹھ صوفے پر بیٹھ گیا، چہرہ زرد پڑ گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ گھر واپسی پر رات ہو چکی تھی۔ لیلا خوفزدہ تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ عزت اسے کمرے میں لایا۔ اب خاموش ہو جاؤ لیلا، اب سیٹھ حماد تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لیلا نے اس کے سینے سے لگ کر کانپتی آواز میں پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں وہاں ہوں؟ عزت نے گہرا سانس لیا۔ تمہارا دشمن وہی ہے اور اس کا ٹھکانہ مجھے پہلے سے معلوم تھا کیونکہ وہ میرا چچا ہے۔ لیلا چونک گئی۔ عزت آہستہ سے بولا، وہ ہمیشہ سے گناہ گار اور بگڑا ہوا انسان ہے۔ میری ماں بیوہ تھی، وہ بھی اسی کی نیت کا شکار ہونے والی تھی، مگر میں وقت پر اسے وہاں سے لے آیا۔ جب تمہارا نام سنا تو میں سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ پھر وہ تھوڑا خاموش ہوا اور سچ بتا دیا، میں نے پہلے تم سے نکاح صرف اسے روکنے اور اسے الجھانے کے لیے کیا تھا، مگر اب بات بدل گئی، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں لیلا۔ لیلا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میں بھی، وہ دھیرے سے بولی، آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ مگر عزت نے فوراً اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی بات دوبارہ مت کہنا، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ اس نے اسے اپنا قریب کر لیا۔ اگلی صبح ماحول کافی پرسکون تھا۔ لیلا شرمائی ہوئی سی عزت کے پاس بیٹھی تھی۔ عزت نے اس کے ماں باپ کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ دونوں مطمئن تھے مگر اب جانے کی بات کر رہے تھے۔ ہم زیادہ عرصہ یہاں بوجھ نہیں بن سکتے، اور عزت تم نے ہمارا قرض بھی واپس کیا ہے، ہم تمہیں پیسے لوٹا دیں گے، منیر الدین صاحب نے نرمی سے کہا۔ لیلا ان کے جانے کی بات سن کر اداس ہو گئی تو عزت فوراً بولا، آپ دونوں میرے لیے بوجھ نہیں، آپ میرے اپنے ہیں۔ یہ گھر آپ کے بغیر خالی ہو جائے گا، اور پیسے کی باتیں چھوڑ دیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس لیلا چاہیے۔ وہ محبت سے لیلا کی طرف دیکھنے لگا تو وہ شرما گئی۔ منیر الدین صاحب اور ان کی بیوی دونوں ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔